بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کی حدیث شریف میں ایک علامت یہ بھی آئی تھی قیامت کی اور اللہ کے عذاب، جس کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ جب آدمی دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے۔ پتہ چلا کہ دوست اور ساتھی سے محبت و الفت، اس کے ساتھ احسان و سلوک کوئی ناجائز بات نہیں ہے، لیکن دوست سے تعلقات اور محبت و الفت باپ کے حقوق سے غفلت کا سبب کہیں بننے نہیں چاہیے، ورنہ یہ بلا شبہ بہت بری بات اور غلط کام ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ باپ کو دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے جائیں۔ مغربی تہذیب میں آج یہی بات ایک فیشن بنی ہوئی ہے کہ لڑکے لڑکیاں اپنے دوستوں اور ساتھنوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کا اس کو کبھی بھولے سے بھی خیال تک نہیں آتا، بلکہ اس سے آگے یہ بھی ہے کہ باپ کو باپ کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ یہی ہے دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنا، اور یہ آثار کافی حد تک ہمارے ہندوستانی معاشرے میں بھی پنپنے لگے ہیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی کہ مساجد میں شور و شغب کیا جائے، یعنی دنیاوی باتیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ سے مسجدوں کے احترام و تقدس میں فرق آ جائے، یہ بھی سخت ترین معصیت اور گناہ ہے۔ سنیے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، عبادت و بندگی، تسبیح و تحلیل، تعلیم و تبلیغ کے دینی کاموں کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ ایسی جگہوں پر شور و شغب کرنا ان کے احترام و تقدس کے خلاف ہے اور شعائر اللہ کی بے حرمتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار کی طرح مسجد میں شور کرنے سے پرہیز کرو۔ بخاری شریف میں آیا کہ دو شخصوں کو حضرت عمر نے ڈانٹا اس لیے کہ وہ مسجد میں شور کر رہے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تم کو اتنا مارتا کہ درد ہو جاتا، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔ ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ جب قبیلے کی سرداری ان کا فاسق کرنے لگے، قوم کا سربراہ ان کا رذیل آدمی ہو جائے۔ قبیلہ جو قوم کی نسبت سے چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، اس کی سرداری اور قیادت کے لیے فاسق کے آگے بڑھنے یا بڑھانا یہ برائی ہے، اور قوم پر حکومت و سیادت کے لیے رذیل انسان کو آگے کرنا یا اور اس کو آگے بڑھانا یہ حرام ہے۔ کسی بھی چھوٹی یا بڑی سرداری اور سیادت کے لیے نااہل شخص کو آگے بڑھنا یا بڑھانا قیامت کی نشانی اور علامت ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کے منتظر رہو۔ صحابہ نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا جب نااہل کے ذمے کوئی کام کیا جائے تو قیامت کے منتظر رہو۔ اس میں بتایا گیا کہ نااہل کو کوئی ذمہ داری دینا امانت کو ضائع کرنے کے برابر ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہ بکثرت دیکھا جا رہا ہے کہ ہر عہدے اور منصب پر نااہل مسلط ہیں یا ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ سیاسی عہدوں سے لے کر دینی اور مذہبی عہدوں تک ہر جگہ نااہل لوگوں کا قبضہ اور تسلط ہے، یا دوسرے لوگ ان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ سیاسی عہدوں پر فائز نااہل لوگوں کے متعلق تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کی نااہلی سب پر روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن مساجد میں دیکھو تو نااہل امام و مؤذن ملیں گے جن کو قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کے مسائل تک سے ناواقف، اذان کے احکام سے بے خبر و جاہل، عمل و تقوی سے عاری اور کورے، مگر عجیب لوگ ہیں کہ ان کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں اور اپنی نماز غارت کرتے ہیں سوائے اچھے لوگوں کے۔ اسی طرح مسجدوں کے ذمہ داروں کو دیکھو جو اپنے آپ کو امام کا بھی امام سمجھتے ہیں اور امام کو اپنا غلام خیال کرتے ہیں۔ ان میں عموماً ایسے لوگ ہیں جو اپنی نااہلی کا جواب نہیں رکھتے، علم دین سے کورے، عمل سے عاری، باطن سے لے کر ظاہر تک ان کا خراب، نماز تک سے دستبردار، خدا رسول سے بغاوت کرنے والے، خرافات و بدعات میں ملوث، فحش کاریوں اور بے حیائیوں کے عادی۔ غرض یہ
کہ اس طبقے میں عموماً نہایت ہی نااہل لوگ ہیں جو مساجد کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، حالانکہ علماء نے تولیت و ذمہ داری مسجد کے لیے جو شرائط لکھی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ امانت و دیانت سے متصف ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اور خود سے متولی بننے کا خواہش مند اور طالب نہ ہو، اور یہ لوگ سیاسی عہدے بازوں کی طرح متولی بننے یا رکن مسجد بننے کے لیے ووٹ کے غیر شرعی طریقے پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ وعظ و تقریر کا مشغلہ اپناتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ عالم نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ادھر ادھر سے قصے کہانیاں، بے سند اور بے اصل حدیثیں، قرآنی آیات کا خود ساختہ ترجمہ یاد کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ الغرض آج ہر جگہ نظر آتا ہے کہ نااہل لوگوں کا تسلط ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ گناہ ہونے کے علاوہ اس کے ریزلٹس اور اس کے نتائج بھی مضر اور نقصان دہ نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیاست سے لے کر مذہب تک ہر چیز میں فتور اور قصور نظر آ رہا ہے۔ کوئی کام اطمینان بخش طریقے پر انجام نہیں پا رہا ہے۔ اگر ہر جگہ قابل و لائق اور کام کی اہلیت رکھنے والے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر یہ فتور و قصور بھی ختم ہو کر اس کی جگہ بھلائی اور خوبی پیدا ہو جائے۔ ایک علامت یہ بتلائی کہ لوگوں میں شرپسندی اور ایذا رسانی کا اس طرح مادہ اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے لوگوں کو ان کا اکرام کرنا پڑے، کہ اگر ہم ان کا اکرام نہیں کریں گے تو ان کی شرپسندی اور غنڈہ گردی اور ایذا رسانی کا جذبہ ان کو مجبور کرے گا کہ انہیں تکلیف و ایذا پہنچاؤ۔ مطلب آدمی کا اکرام اس کے علم و تقوی، بزرگی و شرافت، سیادت و سرداری، اخلاق و تہذیب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی غنڈہ گردی اور اس کی برائی کے خوف سے کیا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عذاب آئیں گے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ آج ہمارے معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر دیکھو کہ کیا اس میں یہ بات نہیں پیدا ہو گئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عزت و عظمت انہی لوگوں کی جاتی ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھا کر، لوٹ مار کر کے کسی عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، سٹھیا لیا ہے، لوگوں کی کرسیوں کو کھینچ لیا ہے، یا مال و دولت کے انبار جمع کر لیے۔ اور ان سیاسی گنڈوں یا دوسرے شرپسندوں کی یہ عزت و عظمت بھی محض اس بنا پر کی جاتی ہے کہ اگر ان کا اکرام نہ کیا گیا تو خوف ہے کہ وہ اپنی غنڈہ گردی اور شرپسندی سے کوئی تکلیف میں نہ ڈال دیں، ورنہ دلوں سے تو کوئی ان کا اکرام نہیں کرتا، مگر یہ ظاہری اکرام قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ کس چیز کی مذمت و برائی بیان کی جا رہی ہے۔ شرپسندی اور غنڈہ گردی ہی کی نہیں، بلکہ گنڈوں اور شرپسندوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا یہ بھی برا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب آدمی کا اکرام اس کے شر کے خوف سے کیا جائے، ایسے شخص کا اکرام کرنا بہت بری بات ہے جو شر پھیلانے والا ہو، گناہ ہے، موجب عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی پھیلانے والے اور غنڈہ گردی کرنے والوں کا اکرام کرنے سے اس کے جذبہ شر انگیزی کو تقویت حاصل ہوگی اور وہ اس میں اور پختہ ہو جائے گا۔ اس کا شر تجاوز کرتے کرتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ مظلوم ہے، ہم اس کی مدد تو کریں گے، سمجھ میں آیا، لیکن ظالم کی مدد کیوں کر کی جائے؟ حضور نے فرمایا ظالم کے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے پکڑنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ بقیہ علامتیں اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔